الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. معزز سامعین کرام اور عزیزان گرامی، گزشتہ 2 جمعہ سے میں والدین کی عظمت اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بیان کر رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے اور ہمارے اندر ہماری عقل میں سمجھ میں آ جائے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن صبح سویرے اٹھ کر اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو کر نظر رحمت سے دیکھتا ہے، نہ ان سے سلام کرتا ہے، نہ ان کی پرسان حال پوچھتا ہے، کچھ نہیں پوچھتا ہے، صرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی اولاد ان کی خدمت کرتا ہے تو ان کا مقام کیا ہوگا، اگر کوئی اولاد ان کی دعائیں لیتا ہے تو ان کا مقام کیا ہوگا، ہمیں خود اندازہ لگانا چاہیے۔ آپ بارہا سنے بھی ہوں گے کہ اولاد اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج کا اور مقدس حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب اولاد والدین کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو مقدس اور عظمت حج کا ثواب ملتا ہے، تو آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ والدین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس طریقے سے عظمت ہے اور مقام ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ 4 تاکیدیں فرمائی تھی، جو بولنا باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق میں اولاد کے لیے 4 تاکیدیں فرمائی ہیں۔ وہ تاکیدیں کیا ہیں؟ ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں جب ماں باپ کے سامنے جائیں تو بھلی بات کریں، ان سے بری بات نہ کریں، ان سے جھگڑے نہ، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور تیسری بات میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہی تھی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جو اللہ تعالیٰ خود ادب سکھلا رہے ہیں۔ تیسری بات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آپ والدین کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی نظروں کو چھوٹی کریں اور باپ سے ادب کے ساتھ، ماں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ تیسری بات کہیں گے۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آپ اپنے والدین کے سامنے جائیں، والدین موجود ہوں یا غیر موجودگی میں ہوں، تو ہمیشہ والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔
یہ 4 تاکیدیں بہت افضل ہیں، فضیلت والے تاکیدیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود ادب سکھلا رہے ہیں، دعا کی تلقین کر رہے ہیں۔ دعا کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے رب تو ان پر رحم فرما، اے ہمارے رب ہم جب بچپن میں تھے تو ہمارے ماں باپ جس طریقے سے ہمارے اوپر رحم کا معاملہ کیا تھا اس طریقے سے آپ بھی اے اللہ آپ بھی ان پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اس طریقے سے دعائیں کرنا چاہیے والدین کے حق میں۔ اور والدین کو دعائیں کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مجموعے میں ایسے بھی ہیں جو باپ بن چکے ہیں کہ ہر ہمیشہ بچوں کو بچے جب بھی باپ سے آ کر تلقین کرتے ہیں ابو جان مجھے یہ چاہیے، ابو جان مجھے چاکلیٹ چاہیے، تو والد کو ضروری ہے، والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں اے بیٹے آپ میرے لیے دعا کرو تو میں آپ کو چاکلیٹ دلاؤں گا۔ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد والد اور والدہ کے لیے دعائیں کریں، میں آپ کے لیے جوتے لا کے دوں گا، میں آپ کے لیے کپڑے لا کے دوں گا۔ یہ اب سے بچوں کو تلقین کریں گے تو بعد میں جا کر جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو بچے ہر ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ماں باپ کا ذکر ضرور کریں گے، کہ ماں باپ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ جب بچے کو جس چیز کے لیے جس لائن میں ہم بچوں کو لگاتے ہیں بچے اس طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اب سے ہی بچوں کو تلقین کریں، بچوں کے سامنے بولیں، بارہا ذکر کریں، آپ اپنے والد کے لیے دعا کریں، اپنے والدہ کے لیے دعا کریں، ہر ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، بعد میں جا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرو اپنے بچوں میں ہی سکھانا چاہیے۔ ایک زمانے کا بہت بڑا واقعہ ہے، ایک شاہ صاحب تھے جن کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ہندوستان میں علم حدیث انہی کے ذریعے سے آیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دربار میں ایک شخص آتا تھا، بار بار آتا تھا اور کہتا تھا حضرت بہت تنگ دستی ہے، رزق میں تنگ دستی ہے، گھر میں پریشانی ہے، ہاتھ بہت تنگ ہے، آپ دعا کر دیجیے۔ تو حضرت اس آدمی کی تلقین کی وجہ سے دعا کرتے تھے اور بھیجتے تھے، پھر بار جاتا پھر آ جاتا، بار نہ اس طریقے سے آتا اور تندرستی بتاتا، حضرت دعا کرتے اور بھیجتے۔ ایک دن حضرت کے ذہن میں بات آئی کتنی بار دعا کر کے جاتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں بھلائی آئی نہیں ہے، جیسی پریشان ہے ویسا ہی پریشان ہے۔ تو ایک دن حضرت کو خیال آیا کہ اس سے پوچھ لو کہ کیا پریشانی ہے، کس وجہ سے تیری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے اس آدمی سے پوچھا کیا بھائی کیا پریشانی ہے؟ تو اس آدمی کہنے لگا حضرت بہت پریشانی ہے، دعا کرو۔ پھر دعا کی تلقین کر دی۔ تو حضرت پوچھنے لگے کیا آپ کے والد یا والدہ زندہ ہیں؟ تو اس آدمی کہنے لگا ہاں زندہ ہے، باحیات ہے۔ تو حضرت کہنے لگے راضی ہیں؟ تو کہنے لگا راضی نہیں ہے۔ تو حضرت اس وقت کہنے لگے اگر میں اور ساری دنیا کے لوگ بھی اگر مل کر تیرے حق میں دعا کر دیں تو تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ جس کی ماں راضی نہیں، جس کا باپ راضی نہیں تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جس کا باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، جس کی ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ ماں باپ کو ناراض کر کر بڑے بڑے حضرتوں کی خدمت میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کی تلقین کرتے ہیں، یہ مرشد کی دعا ایسی ہے، یہ پیر کی دعا ایسی ہے، یہ اس کی دعا ایسی ہے، یہ اس کی فلاں کی دعا ایسی ہے۔ کسی کی دعا کام آنے والی نہیں ہے، یہ ماں باپ کی دعا ہے جو تمہیں دنیا میں ثواب دے گی اور آخرت میں ثواب دے گی۔ یہ ماں باپ ہی چیز ایسی چیز ہے، یہ نعمت ہے، رحمت ہے۔ جب ماں باپ گھر میں ہوتے تو رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں، ماں باپ گھر میں ہوتے تو گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ماں باپ کا۔ آج ہم سب سے دعا کی
تلقین کرتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ کی دعا کی درخواست ہے، بہت پریشانی ہے. کبھی آپ نے یہ کہا اپنے ابو جان سے جا کر کہا ابو جان میرے لیے دعا کرو، امی جان میرے لیے دعا کرو؟ نہیں کہتے. آج کے نوجوان یونیورسٹیوں میں ایسے ایسے تعلیم حاصل کر چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں، اتنا علم حاصل کر لیے کہ اپنے ماں باپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ جاہل ہیں، ماں باپ جاہل سمجھتے ہیں، اتنا علم حاصل کر لیے ہیں. اگر تو نوجوان نہ سمجھ جاہل ہی سمجھ لیا، نوجوان لڑکا جاہل ہی سمجھ لیا تو سمجھنا تیرا صحیح ہے، تو جاہل ہی سمجھ. یہ تو سوچ کہ تیرا باپ ہے، جب تیرا باپ ہاتھ اٹھائے گا، جب تیری ماں ہاتھ اٹھائے گی تو تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی. یہ تیرے ذہن میں نہیں آتا. تھوڑے نوجوان لڑکے ایسے ہیں جن کو اپنے ماں باپ پر شرمندگی حاصل ہوتی ہے، باپ بوڑھا ہو گیا تو شرمندگی حاصل ہوتی ہے. دوست و احباب کی محبت میں، دوست و احباب کی جگر کی دوستی ہے، ایسی دوستی ہے گھر میں آ گئے تو باپ کو کمرے میں رہنے کے لیے بولتا ہے. اگر بے مسٹیک باپ محفل میں آ گیا، دوستوں کے سامنے آ گیا، آ کر بیٹھ گیا، آ کر بیٹھتے ہی 2 بار کھانس دیا تو باپ سے ایسے طریقے سے بولتا ہے، ایسے تو بولیا تھا تم نہ بار بار کھانستے رہی بول کو تم نہ اندر بیٹھو بولیا تھا. اس طریقے سے بولتے ہیں ماں باپ کو. اسی لیے میں بولتا ہوں کہ باپ کو اندر بیٹھو کر کے بولنا. یہ باپ کو سمجھتے ہیں. جو نوجوان باپ کو اندر کرتا ہے وہ یہ سمجھ لے، وہ یہ سوچ لے، خدا کی قسم جو ماں باپ کو شرمندگی سے، جو ماں باپ کو اندر کرتا ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو ماں باپ کی دعا سے آگے بڑھا دے. بہت اہم اور ضروری ہے. ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کی بڑائی بہت ضروری ہے. آج نہیں سمجھتے. آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ بھی آپ کے چند بچے ہیں یا 8 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، 12 بچے ہیں. یہ مت سوچئے کہ 12 بچے 10 بچے مل کر میری فرما برداری کریں گے، مجھے کہیں اوپر اچھی جگہ میں رکھیں گے. یہ مت سوچئے آپ نے جس طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، حالانکہ تمہارے 10 بچے بھی ہو جائے تو فرما بردار نہیں ہوں گے، وہ نافرمان ہی رہیں گے. 10 بچے مل کر ایک باپ کو نہیں دیکھیں گے، ایک ماں کو نہیں دیکھیں گے. یہ ماں باپ کا مقام ہے. آپ نے سوچ لیا کہ باپ ایک شرمندگی کی چیز ہے، باپ کا بڑھاپا شرمندگی ہے، ماں کی سادگی ایک شرمندگی ہے، ماں سادگی اختیار کرتی ہے تو آپ کو شرم آتی ہے. یہ مت سوچیے. یہ باپ ہے، باپ ہے تو سارے رشتے ہیں، باپ ہے تو سارے رشتے ہیں، باپ نہیں تو کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ باپ سے رشتہ شروع ہوتا ہے. باپ ہماری زندگی کا وجود ہی ہے، باپ ہمیں لائقوان بنایا ہے، ماں ہمارے لیے لائقوان ہے. یہ سوچئے. دوست لاکھ دعائیں کر لیں، حضرت لاکھ دعائیں کر لیں، کوئی پیر لاکھ دعائیں کر لے، کوئی قطب لاکھ دعائیں کر لے، کوئی افضال کوئی لاکھ دعائیں کر لے، آپ کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی. جو ماں باپ کی دعا ہے یہ اصل ہے، باقی سب فرع ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ